سورہ دہر میں فرمایا کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کیا پتہ ہے کل کو کون پیدا ہونے والا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں، کوئی ذکر نہیں اس کا۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، میں نطفۃ امشاج۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے، کیوں بنایا گیا؟ نبتلیہ، تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہ اسباب اگر ہوں گے تو پھر تو آپ پکار سکتے ہیں جیسے زندہ آدمی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، قحط پڑ گیا، تو دعا کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ یا واسطہ نہیں بنایا جس طرح آج لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا، نبی کے واسطے، علی کے واسطے، مائی کے واسطے، پتہ نہیں کتنے واسطے، کیونکہ مرنے والا اس کو کوئی شعور نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ تو اپنے مقام کو پہنچ گیا ہے۔ نیک لوگوں کا مقام جنت ہے اور جو گمراہ ہیں ان کا مقام جو ہے وہ آگ ہے، تمام کے تمام برزخ میں ہیں۔ یہ جسم کہاں ہے؟ یہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گئے، لیکن جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہ ہے عالم برزخ، جس کو اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یہ پکار تو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، لیکن فرمایا کہ یہ اب واپس نہیں آئے گا، اب ایک برزخ، ایک رکاوٹ حائل ہے اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ لہذا اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرنے والا وہ بے شعور ہو گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام باطل عقیدے، جو ہندوؤں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، ان کی روحیں بھی دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں، جو نیا عقیدہ انہوں نے بنایا، جو ان کے امام نے یہ روح کے لوٹائے جانے کا عقیدہ دیا ہے، انہوں نے اس کو مان لیا ہے، حالانکہ روح تو قیامت سے پہلے اس جسم میں لوٹ ہی نہیں سکتی، نہ یہ جسم ہے، یہ تو مٹی ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز واضح آ گئی، تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نبی کو موت نہیں آتی جب تک جنت میں اس کا مقام نہیں دکھایا جاتا۔ اسی طرح شہداء کے بارے میں جو فرمایا کہ بل احیاء، تو یہ اعزازی زندگی ہے، مجاز میں ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحوں کو جنت میں اڑنے والے جسموں میں ڈال دیا گیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے روح اس جسم کا ملنا، جیسے فرمایا کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو یہاں جو عقیدہ بنایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دور سے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، آپ کی روح لوٹا دی گئی، یہ قرآن کی نصوص کا انکار ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ جاوید ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسی کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ جاوید ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو وہ آرام بھی کرتے تھے، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ سوتے بھی تھے۔ اس وقت کیسے جواب دیتے تھے آپ؟ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ سلامتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، درود و سلام، صلاۃ و سلام، یہ ایک دعا ہے، اللہم صلی علی اللہ، رحمت نازل فرما۔ تشہد کے اندر یہ واضح ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
بندہ کہتا ہے اللہ مجھ پر سلامتی ہو اور تمام صالحین پر سلامتی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے بندہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اس کا نفع پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے درود صلاۃ والسلام پہنچنا، یہ نہیں ہے کہ آپ کانوں سے سن لیتے، آپ تو برزخ میں ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک لمبی حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عذاب ہوتے دکھایا گیا، مومنی کے ٹھکانے دکھائے گئے اور شہداء کے یہ بتایا گیا کہ یہ جنت ہے ان کی، انبیاء کے مقام دکھایا گیا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھایا گیا جو عرش کے نیچے اور جنت الفردوس کے بھی اوپر ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے مقام میں داخل ہونا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، پورا کرنے کے بعد اپنے مقام میں آ جائیں گے۔ تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی صرف اللہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اسی بات کو صدیق اکبر نے بھی واضح کیا، صحابہ سے خطبے میں فرمایا کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، فرمایا کہ ان کو موت آ گئی۔ من کان یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت، یہ بخاری کے اندر پہلا خطبہ اور اجماع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، جسے کبھی موت۔ تو یہ مردہ جو ہے اسی سے ہمیشہ بت پرستی ہوئی ہے، مردے کو پوجا جا رہا ہے، یہ بت کو نہیں پوجا جا رہا۔ بت تو ایک نشان ہے، کس کو پوجا جاتا ہے؟ شخصیت کو۔ ہندو بھی جن کی مورتیں بنا کر بیٹھے ہیں نا، وہ شخصیات ہیں ان کے پیچھے، یا ایسی چیزیں ہیں جیسے جانور ہیں یا اور دوسری چیزیں، ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا بے جان نہیں سنتا اور ان کا یہ بے جان سنتا ہے۔ تو یہ وہ بت پرستی ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر یہ جو مسلمان قوم تھی یہ مشرک بن گئی، کیونکہ بنیاد کو اس نے فراہم کیا ہوا ہے۔ اگر ہندو مندر میں ایک مورت بنا کر اس کو پکارتا ہے، پوجتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، تو یہ قبر کے اوپر مزار بنا کر اس کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں یہ قانون بیان کر دیا گیا کہ جس طرح پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اسی طرح تمہارے اوپر ایک پھر دوبارہ دور آئے گا موت کے بعد، کہ زمین سے تمہیں بنایا ہے، اس زمین میں تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوبارہ۔ یہ پورے قرآن میں اسی طرح کا مضمون بیان ہوا۔ کافر یہی تو کہتے تھے کہ یہ مٹی اور ہڈیاں زندہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بلا قادرین، فرمایا کہ بے شک وہ قادر ہے ان ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ بنانے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے نس کا یہ انکار کر دیا کہ جی مردہ قبر میں سن رہا ہے، مٹی اور ہڈیاں سن رہی، ان کا بت نہیں سنتا، ان کی مٹی اور ہڈیاں بھی سنتی ہیں، خاک بھی سنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں، جب قرآن کی آیت کی تفسیر فرمائی آپ نے کہ کل سور کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پہنچو گے زندہ ہو کر، فتاتون افواجا۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ دنیا تباہ و برباد، ہر چیز ختم، چٹیل میدان بن جائے۔ 40 کے وقفے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو فرمایا آسمان سے بارش ہوگی اور یہ انسان زمین سے اسی طرح نکل آئیں گے جس طرح سبزہ نکلتا ہے۔
بار بار کھیتی کی مثال اسی طرح دی گئی ہے قرآن کے اندر کہ بارش ہوتی ہے، جو بیج ہیں وہ سبزے کی شکل اختیار کر کے نکل آتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جسے زمین برباد نہ کر دے، الا عجب الذنب، ایک ہڈی کا ذرہ، ایک ہڈی ہے جو رہ جاتی ہے، جس طرح نطفہ ہے، آج ان کو تحقیق کی گئی ہے، یہ ڈی این اے وہ کہتے ہیں، بہرحال اسی سے انسانوں کو دوبارہ بنا دیا جائے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جس نے آج ہر گلی اور ہر محلے میں، ہر شہر میں ان مردوں کو زندہ کر کے ان کو اللہ کا شریک بنایا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات دے دی گئی۔ کوئی ان کا غوث ہے، کوئی ان کا مشکل کشا ہے، کوئی ان کا داتا اور دستگیر ہے۔ یہ مردے اگر یہ تمام معاملات کر سکتے ہیں تو پھر سارے تو سارے جو پاکستان میں ہیں ان کو جناب امیر ترین اور دنیا کا طاقتور ترین ملک ہونا چاہیے۔ دنیا جو ہے وہ اسباب کے تحت بنائی گئی ہے، یہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی مردہ ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ بے جان ہو جاتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کر لے جانے والے جو ہے وہ قبر میں جا کر دفن کرتے ہیں۔ کبھی کو گیا ہے بابا اپنی قبر میں خود ہی؟ تو یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے، اس کو جب تک نہیں مانا جائے گا یہ کفر اور شرک ختم نہیں ہوگا، بت پرستی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔